وقار صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. وقار صاحب، اس وقت جو ہے ہمارے ملک کے اندر ایک طرف ہمارے پڑوس میں جنگ ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ خود انحصاری کے اوپر توجہ دینی چاہیے، تاکہ آپ جو ہے اپنے وسائل کو اختیار کریں گے تبھی آپ مشکلات سے نکل سکتے ہیں. اور میڈ ان پاکستان کی بات کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں، اور کووڈ کے بعد اس کا اثر بھی زیادہ ہوا. آپ ایک میڈ ان پاکستان کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو کیا مشکلات آتی ہیں بطور میڈ ان پاکستانی کمپنی، اور کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آئی تھنک ہمیں ریپیٹڈلی یہ ریمائنڈر ملتا رہتا ہے قدرتی طور پہ، جیسے کووڈ کے دوران بھی ہمیں ملا. ہمیں اس کے بعد جب یہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج کا ایشو آیا تھا 2-3 سال پہلے، تب بھی یہ ریمائنڈر ہمارے لیے تھا کہ ہمیں انڈیجنائزیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ایٹ دی اینڈ کب تک امپورٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں گے. اور اسپیشلی جیسے کچھ چیزیں اگر آپ کی نان کرٹیکل یا بہت ہائی ٹیک نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ وہ چیزوں کی امپورٹ ڈسکریجڈ ہونی چاہیے. تو ایز اے لوکل مینوفیکچرر ہم تو ان اپرچونیٹیز کو کیپیٹلائز بھی کرتے ہیں، اور شاید اس کو جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر چانس ملتا ہے اس کو ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوکلائزیشن کی طرف آئیں. آئی تھنک جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک نیچرل فنومینا ہے کہ جو سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتا ہے. تو جو کمپٹیشن ہوگا لوکلس کے اندر، تو جو اگر بیڈ کوالٹی ہے، کوئی بیڈ کمٹمنٹس ہیں، تو آٹومیٹکلی ایسے سپلائرز جو ہیں وہ اسکویز آؤٹ ہو جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر سے. تو اٹ شوڈ بی گیون اے چانس. اپنے ڈیو کورس کے اندر یہ چیزیں بہتری کی طرف ہی جاتی ہیں. اچھا جی، ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، تو وہاں کی پالیسیز اور وہاں سے کیا آپ کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے؟ میں تھوڑا سا ہم لوگ زیادہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے اداروں کے اوپر. کچھ ہم ان ٹچ ضرور رہتے ہیں ان کی اپڈیٹس وغیرہ سے، لیکن آئی ڈونٹ نو، میری شاید اتنی ڈیپ ریچ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن کچھ حد تک ہم لوگ آن دی آؤٹ لائنز ان ٹچ ضرور رہتے ہیں. ایز سچ کوئی ڈائریکٹلی بینیفٹ نہیں ہم لوگوں نے ابھی تک لیا ہوا. آئی تھنک دیر از اے گیپ بٹوین سچ آرگنائزیشنز اور ہمارے درمیان. کچھ اس میں ہماری کوتاہی بھی ہو سکتی ہے کہ لیک آف نالج یا انفارمیشن ٹو وے نہیں ہے اس کے اندر. ایک بات ہے کہ ان کا ہر سال یا 2 سال کے بعد کچھ نہ کچھ ڈیٹا یا پروفائل اپڈیشن کے لیے کانٹیکٹ ضرور آتا ہے، بٹ اس کا کوئی مٹیریل یا ایز سچ کوئی ٹینجیبل بینیفٹس ہم ابھی تک تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایکسپیرینس کی ہے فی الحال. تھوڑا ایف آر پی انجینئرس کے بارے میں بتائیے گا، کن پروڈکٹس میں ڈیل کر رہی ہے اور کیا چیزیں جو ہے نا مارکیٹ میں آپ کر رہے ہیں؟ ہاں، ایف آر پی انجینئرز بیسکلی اٹس اے فیملی اونڈ بزنس. میں خود بھی انجینئر ہوں، میرے ساتھ میرے فادر ہیں، بھائی ہیں، ہم تینوں انجینئرز ہیں یو ای ٹی سے. اور ہمارا جو فیس ان دا مارکیٹ ہے وہ بیسکلی کولنگ ٹارز ہے. دیٹ از وٹ دا مارکیٹ نوز اس فار. لیکن اس کے ساتھ پھر جو الائڈ پروڈکٹس ہیں، ہم لوگ کچھ پلیٹ ٹائپ ہیٹ ایکسچینجرز میں فارن ایجنسیز ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، فارن مینوفیکچررز کو. کولنگ ٹارز بھی ہم لوگ فارن کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے ٹو وے کہ آپ کا ٹریڈ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہوتا ہے، آپ کی یہاں کی لوکل مینوفیکچرنگ اپ گریڈ ہوتی ہے اس سے. ادر دین دیٹ ہم لوگ فائبر گلاس کے اسٹوریج ٹینکس بنا رہے ہیں. تو مین جو ہماری پورٹ فولیو ہے وہ یہ 3-4 بینکنگ آن دیز آئٹمس بیسکلی. اچھا، کولنگ ٹاور کی ٹیکنالوجی کے اندر بھی وقت کے ساتھ بہت تبدیلی آئی ہے. ہم پرانے زمانے کے کولنگ ٹاور دیکھتے تھے تو ایک الگ چیز تھی، آج فائبر گلاس پہ آئے. اس ٹیکنالوجی کا انڈسٹری کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پھر آپ نے کہا واٹر اسٹوریج ٹینک بھی آپ فائبر گلاس کے بنا رہے ہیں، تو یہ جو فائبر گلاس ہے اس کا کیا انڈسٹری کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیں، کولنگ ٹاور کی فیلڈ میں بھی بہت زیادہ ایولیوشن ہوا ہے. مجھے ابھی خود اس لائن کے اندر 20 ایئرس تو ہو گئے ہیں، لیکن کچھ پیراڈائم شفٹس ہیں جو میں نے خود بھی بڑی اسٹارکلی آبزرو کی ہیں کہ ہمارے پاس آئی تھنک بیک وین آئی اسٹارٹیڈ دا بزنس، تب واٹر کنزرویشنز اور انرجی کنزرویشنز واز ہارڈلی اے ٹاپک ٹو بی ڈسکسڈ. سب سے زیادہ کیپٹل کاسٹ کے اوپر بات ہوتی تھی. بٹ اب کیپٹل کاسٹ آئی تھنک اس کیٹیگرائزیشن کے اندر 3rd نمبر پہ جا چکی ہوئی ہے. بڑے پروجیکٹس کے اندر کیپٹل کاسٹ اب نیچے ہے. بڑی مطلب یہ سرپرائزنگ بات ہے. اب زیادہ انرجی ایفیشنسی پہ آپ پروجیکٹ کو ون کر سکتے ہیں، سیکیور کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایسا سولوشن دے رہے ہیں
کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر بن چکا ہوا ہے ہر پروڈکشن یونٹ کے لیے کہ اف دیر پروڈکشن کاسٹ از لوورڈ تو ہی وہ آگے ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم لوگ اگر تھوڑا سا ساؤتھ میں چلے جاتے ہیں کراچی سائڈ کے اندر, وہاں پہ ڈائنامکس آر فردر ڈفرینٹ فرام کمپیئر ٹو لاہور یا پنجاب. وہاں پر واٹر اسکیرسٹی کی وجہ سے واٹر سب سے لیڈنگ پیرامیٹر بن چکا ہوا ہے کہ اف یو کین آفر اے کولنگ ٹاور دیٹ سیوز مور واٹر تو آپ نیچرل ایک ایڈوانٹیج یا ہیڈ اسٹارٹ پہ ہوتے ہیں کمپٹیشن کے اندر. تو اس طرح ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں اور مارکیٹ فورسز کی وجہ سے ہم لوگ بھی ان چیزوں کے اندر پھر اپنے آپ آر این ڈی از لائک کنٹینیوس پروسیس ہماری آرگنائزیشن کے اندر. ہم لوگ انہی مارکیٹ فورسز کے اگینسٹ ڈیولپمنٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک انٹروڈیوس کیا ہے اپنے کولنگ ٹاورس کو, ہم لوگ فائبر گلاس پروٹروڈیڈ پروفائلز پر بنا رہے ہیں. یہ خاص طور پہ ابھی کراچی کے اندر کروسیو انوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے کولنگ ٹاور کی اسٹرکچرل لائف کم ہو جاتی ہے. تو جب آپ کمپوزٹس پر جاتے ہیں آپ کو ایک ڈیوریبل ایک لانگر سروس لائف مل جاتی ہے کولنگ ٹاور کی. تو یہی ہے, آہستہ آہستہ جدت ہے, اس کو اڈیپٹ کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ خود بھی انجینئر ہیں اور آپ کے والد صاحب اور بھائی بھی انجینئر ہیں, اور لازمی آتی جب آپ انڈسٹری چلا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارا انٹیک بھی لے رہے ہوتے ہیں اکیڈیمیا سے, یونیورسٹیز سے. آج کے آپ کے کیا دیکھتے ہیں کہ جو آج انجینئر آ رہا ہے یا جو ٹیکنیشین آ رہا ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے انڈسٹری کے لحاظ سے؟ آپ اسے سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ بچہ بالکل صحیح پڑھ کے آیا ہوا ہے؟ ویل یہ آئی تھنک سیڈ ریئلٹی ہے کہ ہماری اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے, اور اس کو ابرج کرنا از دا نیڈ آف ٹائم. اس میں ہمارے جتنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ مڈل گراؤنڈ پہ اسٹینڈ کرتے ہیں اکیڈیمی اور انڈسٹری کے درمیان میں. کہیں نہ کہیں اسکل انہانسمنٹ کے پروگرامز ہونے چاہیے. اس میں میں تھوڑا سا ساتھ والنٹیرلی رول پلے کر رہا ہوں پاکستان HVAC سوسائٹی کے اندر بھی, اس میں کوآرڈینیٹر ہوں میں اسٹوڈنٹ افیئرس کا. تو یونیورسٹیز آنا جانا بھی رہتا ہے, اور مطلب ایک پرائم ایریا ہے جس کے اوپر ہم لوگ ابھی ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکنیکل سیمینارز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں HVAC سوسائٹی کے اندر, جس کے اندر انڈسٹری کے لوگ, کنسلٹنٹس, مینوفیکچررس, اسٹوڈنٹس, ایون ٹیکنیشینز بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک کامن پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پر نالج شیئرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اپارٹ فرام دیٹ پھر ہم انٹرنشپس اور انڈسٹریل ٹورز بھی بچوں کے لیے کنڈکٹ کرواتے ہیں, کیونکہ بڑا آئی مین اٹس ٹو ڈفرینٹ ورلڈس. جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور جب وہ انڈسٹری کے اندر آتا ہے تو اس کے لیے بالکل یہ ایک ایلینیشن کی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں کہاں پر آ گیا ہوں. تو دا سونر ہی کورز دیٹ گیپ دا کوئکر وہ ایبزارب ہو جاتا ہے اگلی پروفیشنل لائف کے اندر. تو یس, اس کے اوپر ورکنگ ہو بھی رہی ہے, بٹ اٹ نیڈس ٹو ایکسلریٹ. تھینک یو ویری مچ.